دیکھیے ہزار ہزار سال بیت گئے، آج بھی ان کی قبر پہ چلا ہوا، کیسی رونقیں اور کیسی تازگی اور کیسی فرحتیں۔ آپ لاہور جاتے ہیں نا تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں دن کو جائیں یا شام کو آپ کو حسرتیں برستی دکھائیں گی۔ اب ایک پارک بن گیا جس کے دم سے تھوڑی سی رونق ہے، لیکن احاطہ مزار پہ اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی، وہاں آپ کو تازہ گلاب نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ مطلق العنان حکمران بر صغیر پاک و ہند کا آج حسرتیں برس، بالکل اس کے ساتھ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو ملکہ پیچھے بیٹھتی تھی، اور بادشاہ کا فیصلہ اسے کوئی پسند نہیں ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، نیچے اندھیرے میں اس کی بھی قبر ہے، اور ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر لوح مزار پہ کندہ ہے: بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول لے ڈالے۔ آج غریب بنے ہیں، جو بر صغیر کی پوری راجدھانی کے مالک تھے آج غریب بنے۔ بر مزار ماں غریباں، یہ شہزادی کا شعر ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ نہ بلبل گیت گانے آتا ہے اور نہ پروانہ پر جلانے آتا ہے۔ یہ میں بادشاہوں کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے۔ اب راوی کا پل پار کر جائے، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم کس زمرے میں آنا ہے، کن کے ساتھ جڑنا ہے، کن سے وابستگی اختیار کرنی ہے، کس دائرے میں آنا ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کی سپر طاقت، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں علماء کو چھوڑتا ہوں، تاریخ کا گہرا مطالعہ کسی کا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، شاید کوئی نہ بتا سکے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کا ٹرمپ تو وہی تھا نا، لیکن آج اس کا نام کوئی بھی نہیں جانتا۔ چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ سوائے تاریخ کے طالب علموں کے کوئی نہیں بتا سکے گا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، اور اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا؟ تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا؟ یار اس دور کی سپر طاقت کے مطلق العنان حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں۔ کیسر کا نام، کسرا کا نام، خاقان کا نام زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوا۔ شہنشاہ روم کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو دوام محمد عربی کے قدموں میں ہے۔ سارا نور اسی چوکھٹ پہ ہے، سارے اجالے اور ساری روشنیاں حضور علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹتی ہیں۔ تو جب سارا نور ملتا ہی یہاں سے ہے، سارے اجالے اسی دہلیز سے خیرات کی صورت میں میسر آتے ہیں، تو وہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام پہ۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے: بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیز۔ اگر اپنے آپ کو کھینچ کے تو حضور کے قدموں تک لے گیا تو زندگی کا سارا جمال تجھے نصیب، اور اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہی۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں، حضور کی دہلیز پہ لے آئیں۔ ہمارے یہ سادات، یہ علماء، یہ پیران عظام، یہ بزرگان دین اسی پیغام کو لے کر کے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اپنی زندگیاں انہوں نے اسی لیے وقف کی ہیں کہ لوگوں کو حضور سے جوڑا جائے، حضور سے وابستگی، آقا کریم سے دل بستگی، حضور سے تعلق خاطر قلبی ربط پیدا ہو جائے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا زندگی اس قدر ہی جمال پرور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ جل شانہ اپنی خاص عنایات کا حظ وافر اس آستان نور پہ شامل فرمائے۔
اور ہمارے قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہو کو، ان کے برادران کو، ان کے خاندان کے جملہ افراد کو والد گرامی کے سائے کے اٹھ جانے سے جو کمی پیدا ہوئی، واقع ہوئی، اللہ اس پر انہیں توفیق صبر دے۔ ویسے تو والدین کی روحانیت ہمیشہ اولاد کے سر پہ رہتی ہے اور ان کی برکتیں ہمیشہ اولاد کو نصیب ہوتی ہیں، اور اولاد اگر صالح ہو تو ماں باپ کو ان کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں۔ جو 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے کوئی شخص، جو خاص طور پہ ایک حدیث میں آئی، اس میں وہ ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ وہ والد کتنا خوش نصیب ہے جو اس مسجد کے قرب میں لیٹا ہوا ہے، کہ جن کی اولاد اور ان کے ماننے والے ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی رکنے نہیں دیتے، اور کس قدر ان کے لیے محبتوں کی خوشبو اور پیار کی مہک ہے جو پھیلتی رہے گی، اور ان کی قبر میں ان کے اپنے جو ہے وہ لے جائے ہوئے اعمال اور قرآن کی محبت اور حضور سے نسبی نسبت وہ ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ اولاد کی طرف سے تحفہ روزانہ پھولوں کی شکل میں، گجروں کی صورت میں اور دعاؤں کی شکل میں جو ان کو پہنچتا رہے گا، تو وہ کتنے آسودہ ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے، اور برزخ کے جہان کے اندر جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو کس طرح فخر سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آج تحفہ میری اولاد نے مجھے، یہ صبح کو بھی بھیجا تھا، دوپہر کو بھی بھیجا ہے، شام کو بھی بھیجیں گے، اور وہ وہاں بانٹتے رہیں گے اور نور و نکھت پھیلاتے رہیں گے۔ اس طرح اپنی اولادوں کو نیکی کی اور صالحیت کی راہوں پہ لگاؤ کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں بھی چڑھو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اولاد نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے یہ بہت بد قسمتی ہے، ہم نے تو نہیں سنا۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دن وہ رسم اپنے باپ اور اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں کے جنازے پہ کھڑا ہو اور جنازہ نہیں پڑھ پاتا، رسماً کھڑا ہے دکھلاوے کے لیے، اور وہ کتنا خوش نصیب باپ ہے جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا رہا ہے، جس کے لیے اس کا بیٹا دعائیں کر رہا ہے، اور اس کا بیٹا اس کے لیے سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہا کے مغفرت و بخشش اور غفران کی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو صالحیت کے سائے میں لاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو، پاک لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا سکھاؤ، ان کو دین کی تعلیم دلواؤ اور ان کو اچھے کردار کا حامل بناؤ، تاکہ قبر میں بھی چراغا رہے اور دنیا کے اندر بھی سکھ اور قرار اور تسکین نصیب ہو۔ اللہ اپنی خاص عنایات کا حظ وافر ہم سب کا مقسوم کرے، دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کا مقصود ہو۔ اقبال کے اس شعر پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور کے ہو جاؤ تو قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا۔ حضرات محترم، یہ تھے عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، امیر اعلیٰ ادارت نسواں پاکستان گفتگو فرما رہے تھے۔ آئیے قیوم زماں، جگر گوشہ قیوم زماں، فخر اہل سنت، جان نشین قیوم زماں، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر احمد سعید یار جان، آپ کا نورانی روحانی ایمانی خطاب ہوگا۔ تمام مریدین عقیدت مند احباب تشریف رکھیں۔ داتا کی نگری لاہور، آستان فقیر آباد شریف کی بہار، جگر گوشہ قیوم زماں، مجدد دوران حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر احمد سعید یار جان سرکار دامت برکات مسیح، زیب سجادہ نشین آستان عالیہ فقیر آباد شریف، آپ کا روحانی ایمانی خطاب سماعت فرمائیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ایسا نے بھی ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،